عمران خان صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا درگاہ اور مزاروں پر جانا جائز ہے؟ اسلام میں قبروں کی زیارت مسنون ہے، درگاہ کی نہیں، اور قبروں کی زیارت کے لیے بھی سفر نہیں کیا جائے گا۔ قبر کی زیارت کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں جانے سے ہمیں آخرت کی یاد آئے۔ فزوروا القبور فإنها تذکر الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت کرو، پہلے منع کیا تھا، اب اجازت دے رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت کی یاد آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے اور اسے چونا گچ کرنے سے روکا ہے۔ اور سب سے پہلے دنیا میں شرک کی جو شروعات ہوئی وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پھیلا، جس کے اندر 5 اولیاء تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ یہ 5 اولیاء لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ ان کی شان میں لوگوں نے غلو کیا اور ان کا اسٹیچو بنا لیا۔ شیطان نے ان کی اولاد کو بہکایا اور پھر انہیں کہنا شروع کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تمہارے باپ دادا مانگتے تھے اور مصیبت میں وہ کام آتے تھے، چنانچہ لوگوں نے انہی کو پکارنا شروع کر دیا۔ یہ شرک کی ابتدا تھی۔ تب اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو شرک پھیلنے کے بعد پہلے نبی کے طور پر بھیجا تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت بھیجی اور کہا کہ لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ابراہیم رائے نے ایک سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ سر، ایک مسلم لڑکی اور مسلم لڑکا شادی سے پہلے فون پر روز جائز یا ناجائز بات کرتا ہے اور ویڈیو کال کرتا ہے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر شادی کے نوجوان مرد اور عورت بات کریں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نظر پڑتے ہی نگاہ نیچی کر لی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، لا تتبع النظرة النظر فإن لك الأولى وليست لك الآخر، کہ ایک نظر پڑنے کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ اور اگر اس انداز میں جوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بات کریں گے شادی سے پہلے تو اس سے فحاشی کا دروازہ کھلے گا، اور ممکن ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد شادی سے وہ انکار کر دے۔ اس لیے کسی صورت میں نہ تو دنیاوی ناحیے سے صحیح ہے اور نہ ہی دینی ناحیے سے صحیح ہے۔ ابراہیم رائے کا دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں لیکن وہ وعدہ کو ٹال مٹول کر جاتا ہے، وعدہ خلافی کر جاتا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ کس طرح رشتہ رکھنا چاہیے؟ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کی اولاد غلطی کرنے والی ہے، اور ان غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرے، تو احساس ہو جائے غلطی کا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ البتہ اصولی اعتبار سے دیکھیں تو ایک مومن جو ہوتا ہے وعدہ کا پکا ہوتا ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ وعدہ کو پورا کرو، اور منافقوں کی پہچان بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منافقوں کی 3 پہچان ہے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر جائے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے اور اسے پورا نہیں کرتا تو اس کی 2 شکل ہو سکتی ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی معقول عذر ہو، مثال کے طور پر کوئی کام کرنے کے لیے وعدہ کیا تھا لیکن اس کی گاڑی چھوٹ گئی، بیمار پڑ گیا، بھول گیا۔ اگر واقعی عذر ہے تب تو وہ معذور سمجھا جائے گا اور گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے پاس میں کوئی بھی عذر نہیں ہے تو بہرحال وعدہ کیا تھا تو وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا۔ اور ایسے آدمی کو ہمیں سمجھاتے رہنا چاہیے، اگر سمجھانے کے باوجود بھی اس کی حالت نہیں سدھرتی ہے تو ایسے آدمی کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دینا۔